بات تو یہ ہے کہ یہ حالات ایمان و یقین میں بے حد اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ٹھیک وہی حالات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا اور جن کے بارے میں قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک بھی واقعہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبروں کے برعکس ہو رہا۔ آپ نے بتایا تھا کہ شام اور عراق اور یمن میں آگ لگے گی۔ آپ نے بتایا تھا کہ بلاد الشام پوری دنیا کی صلیبی اور یہودی طاقتوں کی آماجگاہ بنے گا۔ آپ نے بتایا تھا کہ شام پر ایک بہت بھیانک اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی جس میں پورا یورپ شامل ہوگا۔ آپ نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے شام کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ آپ نے بتایا تھا کہ عراق کی ناکہ بندی بھی کی جائے گی۔ آپ نے بتایا تھا کہ یمن سے ایک آگ لگے گی اور اس میں بھی حضرموت کا علاقہ متعین طور پر آپ نے متعین طور پر فرمایا تھا، شاید اپنے عام معمول کے برخلاف۔ اور بہت سی باتیں ہیں حالات سے متعلق جو آج سے کچھ عرصے پہلے ان حدیثوں کو سمجھنا ہم طالب علموں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مستقبل کے حالات کے بارے میں جو آگاہیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور اشارے کی وجہ سے اور اپنی خاتم النبیین ہونے کی حیثیت کی وجہ سے دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان صحابہ کا بھی یہ بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہم آپ کی ان پیشینگوئیوں کی تشریح کے سلسلے میں کوئی جلد بازی بالکل نہیں کرتے تھے۔ جب وہ واقعات رونما ہو جاتے تھے تب ہم کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے وہ بات فرمائی تھی، اور وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ اب ظاہر ہوئی اس واقعے کی شکل میں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنوں کی سخت بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی، روز نئے فتنے، روز نئے امتحانات۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دھوکے اور فریب کی بنیاد پر نہ جانے کتنی تحریکیں کھڑی ہوں گی، کتنے دھوکے باز اس امت میں پیدا ہوں گے، اور جن احادیث کی طرف یہ عاجز اس وقت اشارہ کر رہا ہے یہ سب وہ احادیث ہیں جو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، حدیث کی صحاح کی کتابوں میں آئی ہیں۔ میں ان احادیث کی طرف ابھی میں نے اشارہ نہیں کیا جو حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی ہیں۔ اب ایک ایمان والا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا وہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا یقین اس بات پر اور زیادہ بڑھتا ہے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر، اور جب آپ نے دنیا میں پیش آنے والے ان حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس طرح سامنے آ رہا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ آج سے 15 سال پہلے دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی سیاسی مدبر، کوئی حالات پر نظر رکھنے والا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس رخ پر جائیں گے۔ اور 1400 سال پہلے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا گئے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایمان والے کے دل کی سب سے پہلی گواہی اور تاثر یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا کے ان معمولی واقعات کے بارے میں اللہ کے رسول کی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو آخرت کی ہولناک حالات کے بارے میں جو کچھ اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں وہ سب درست۔ جیسا آپ بتا گئے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا عالم برزخ میں، جو دنیا کے حالات کے بارے میں آپ نے بتایا وہ درست ثابت ہو گیا، تو قبر کے اور برزخ کے حالات کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ ویسے ہی سوال و جواب ہوگا، اور میں اور آپ میں سے کوئی مصنوعی جواب وہاں پر نہیں دے پائے گا۔ اللہ کے رسول بتا گئے ہیں تم دنیا میں تو اپنی زبان سے وہ باتیں کہہ سکتے ہو جس کا تمہارے دل میں یقین نہیں، لیکن مرنے کے بعد تمہارے اندر سے یہ اختیار چھین لیا جائے۔ اور قبر سے اٹھنے کے بعد، سور کے پھونکے جانے کے بعد، قیامت کے میدان میں یوم الحشر کے بارے میں جو کچھ آپ نے بتایا، اعمال کے تولے جانے کے بارے میں جو کچھ بتایا، پل صراط پر سے گزرنے کے بارے میں جو کچھ بتایا، اللہ کے سامنے پیشی کے بارے میں جو کچھ بتایا، بدن کا ایک ایک حصہ میرے اعمال کی گواہی دے گا، اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، جو بولتی تھی زبان وہ گونگی ہو جائے گی، جو بدن خاموش رہتا تھا وہ اس دن گویا ہو جائے گا، وہ بولنے لگے گا۔ جب دنیا کے بارے میں آپ کی دی ہوئی ایک ایک خبر سچی ثابت ہو رہی ہے، تو آخرت کے بارے میں بھی آپ کی دی ہوئی ایک ایک خبر بالکل درست ثابت ہوگی۔ دنیا کے حالات پر نظر کر کے اس طرف آخرت کی طرف ذہن کا منتقل ہونا یہ کسی بڑے سے بڑے صحافی کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے سیاسی مدبر کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ایک ان پڑھ مگر غیبی نظام پر اور اللہ اور رسول پر یقین رکھنے والے دیہاتی کے لیے ممکن ہے۔ لیکن نہایت فکر کی بات ہے، اور صرف فکر دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات پر غور کر کے، ان حالات کی خبریں پڑھ کے آج ہم میں سے اچھوں کو بھی آخرت یاد نہیں آ رہی۔ اتنا اثر ہے ہمارے اوپر خبروں کا، اخبارات کی زبان کا، اخبارات کی شاد سرخیوں کا، کہ ایک غیر مسلم کا ذہن جن چیزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، ان خبروں کو پڑھ کر انہی چیزوں کی طرف ہمارا بھی ذہن منتقل ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم، اس کا ذہن منتقل نہیں ہوگا ان چیزوں کو پڑھ کر آخرت کی طرف، اور ہم اسے معذور سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے امید ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یقین آخرت پر نہیں ہے، اس کا نصیب ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ اس کے دل میں اترتی وہ باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کہی تھی، لیکن نہیں اس کو ابھی تک موقع ملا۔ لیکن ہم اور آپ دن رات کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت سے اعمال کی توفیق ہم کو نصیب ہے، لیکن قلب و نگاہ کو ایمان کے رنگ میں رنگنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے، کسی انسان کا دل، کسی انسان کا دماغ، کسی انسان کی عقل، کسی انسان کا سوچنے کا طریقہ اور عادت جب رنگ جاتی ہے قرآن کے رنگ میں، رسول اللہ کے رنگ میں، تو واللہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان خبروں کو پڑھتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے دل میں
پیدا ہوتی، ذہن آخرت کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ حالات کی وجہ سے اس شخص کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہو سکتا جس کے دل کو ایمان کی لذت نصیب ہے۔ کوئی گھبراہٹ، کوئی سراسیمگی، کوئی مایوسی، کوئی حیرانی اور پریشانی، کوئی ایسی کیفیت کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا پوری دنیا سے اسلام کو مٹایا جانے والا ہے، کیا یہ باتیں جو ہم سے کہی جاتی ہیں، جو علماء کہتے ہیں وہ سچ ہے؟ دلوں میں یہ وسوسے آنے لگتے ہیں اور آنے لگے ہیں کہ کیا واقعی اللہ موجود ہے، کیا اللہ کے پاس وہ قدرت ہے جو یہ علماء لوگ بیان کرتے ہیں؟ ان حالات کی وجہ سے اس قسم کے وسوسے، اس قسم کے شکوک و شبہات ذہنوں میں آنا، یہ ایک دوسری علامت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ورنہ بات الٹی ہے، جن کے دلوں کو ایمان نصیب ہے، یقین نصیب ہے، وہ تو روز حالات کی خبروں کو پڑھتے ہیں اور دل سے گواہی دیتے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی تھی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ایمان اور بڑھتا ہے، اطمینان اور بڑھتا ہے، یقین اور بڑھتا ہے، اور ایمان اور یقین کے بڑھنے کے ساتھ پھر ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جس قسم کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، تو جن حدیثوں میں اللہ کے رسول نے انہی حالات کو بیان کیا تھا، انہی حدیثوں میں ان کے اگلے آنے والے حالات کو بھی بیان کیا، انہی حدیثوں میں ان اگلے حالات کے بعد آنے والے اگلے حالات کو بھی بیان کیا۔ ایک تسلسل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہیوں میں۔ اس میں سے ایک بات اس وقت قابل ذکر یہ ہے کہ دجال کا فتنہ گھر گھر گھس جائے گا، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور یانیت، بے حیائی، وساوس، گمراہیاں، ہر دن ایک نیا گروہ، ایک نیا فرقہ، ایک نئے بالکل عقائد، نئے خیالات، یہاں تک کہ بڑھتے 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 وہ دن بھی آ جائے گا کہ جس دن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انہی حالات کے سلسلے میں میرے عزیزوں اللہ کے رسول نے نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، قیامت کی علامات والی احادیث میں، فتن والی احادیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے بھی آگاہ کیا ہے کہ اس کے بعد پھر اگر کوئی چاہے کہ اللہ اب میں آپ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اللہ اب میں آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، اللہ میں نے غفلت میں بہت زندگی گزار دی، اب آپ قبول کر لیجئے میری توبہ، اس وقت کہہ دیا جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ قیامت کے آنے سے پہلے، سور کے پھونکے جانے سے پہلے، سورج چاند زمین آسمان کو توڑے جانے سے پہلے ایک وقت اس زمین پر ایسا آنا ہے کہ اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ کتنا لمبا وقفہ ہوگا، کتنا مختصر ہوگا، یہ تو وہ سوچے جس کو اپنے بارے میں اطمینان ہو اور جس کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو۔ جیسے ہی اس کے کان میں یہ بات پڑتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ سب کچھ بھول کر اور چھوڑ کر سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہیں وہ وقت کل نہ آ جائے، پرسوں نہ آ جائے۔ کوئی بھروسہ ہے کسی چیز کا؟ اتنی تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ پہلے جو واقعات 20 سال کے اور 50 سال کے وقفے میں ہوتے تھے، اب وہ واقعات صبح اور شام کے وقفے میں ہو رہے ہیں۔ تقاصر فی الزمن، احادیث میں الفاظ آئے ہیں کہ زمانہ بالکل مختصر ہو جائے گا، وقت سمٹ جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ واقعات وجود میں آئیں گے۔ تو حالات کا ایک رخ یہ بھی ہے، اور یہ
یہ رخ فرض عین ہے، یہ رخ سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب تک اگر ہم نے کچھ غفلت برتی ہے، کوتاہی برتی ہے، تو اب ہم اپنی زندگی کو 100% بدل ڈالنے میں 1 منٹ کی تاخیر نہ کریں، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ موجودہ حالات کا یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ کسے کہتے ہیں توبہ کرنا؟ توبہ کہتے ہیں زندگی کے رخ کو بدل ڈالنا۔ توبہ کہتے ہیں اپنی زندگی سے چن چن کر خرابیوں کو، گناہوں کو نکالنا، اللہ کی طرف ایک واپسی کا سفر شروع کر دینا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے معافی تو مانگتا رہے، رو رو کر معافی مانگے، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے اور اس کے تدبیروں کی شروعات نہ کرے، تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توبہ کی ہے۔ ہم اور آپ معافی تو مانگ رہے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے بہت سے لوگ محض بے خبری کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے۔ توبہ عمل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ زندگی کو بدلنا، سنجیدگی سے زندگی کو بدلنا۔ کیا مطلب زندگی کو بدلنا؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے، میری زندگی میں کون کون سے گناہ چل رہے ہیں۔ عزیزوں، ہر ایک کی زندگی میں 100-200 گناہ نہیں چل رہے ہیں جو چھوڑنا ہی ممکن نہ ہو۔ میں امید دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر مان لی کل گناہ بڑے 100 ہیں، تو ہر ایک کی زندگی میں جو چل رہے ہیں 3 4 5 6 گناہ کے چل رہے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم 95 اور 94 گناہوں سے تو بچ جائیں اور 4-5 گناہوں کی وجہ سے ہم کروڑوں برس جہنم میں چلیں۔ کتنی بڑی محرومی۔ کوئی جھانک کر دیکھے گا تو پکڑ لے گا اپنے گناہ۔ کوئی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھے تو، کوئی اکیلے میں کچھ دیر اپنا جائزہ تو لے۔ کوئی اگر تنہائی میں بیٹھ کر جھانک کر دیکھے گا تو کوئی پکڑے گا کہ میرے اندر غصے کا گناہ ہے، میرے جلدی غصہ آ جاتا ہے، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹ دیتا ہوں، بچوں کو ڈانٹ دیتا ہوں، الجھ پڑتا ہوں۔ کوئی اگر جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اندر بد نظری کا گناہ پکڑ لے گا۔ اللہ رحم فرمائے کیا جوان کیا بوڑھے اس دور میں تو بد نظری کے گناہ سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو۔ کوئی جھانک کر دیکھے تو ایک بد نگاہی نہ جانے کتنے دن تک دل کو نور سے محروم کر دیتی، کتنے دن تک دل کو ظلمت کا گہوارہ بنا دیتی۔ مزہ چلا جاتا ہے اعمال کا، رکوع سجدوں کا، نور دل سے نکل جاتا ہے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ والے بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم آپ بھی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ والے نیکیاں کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اسٹور ہوتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور اسی نور کی وجہ سے ان کو پھر ایمان میں کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ان کو تقویٰ ملتا ہے، پاک دامنی ملتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی نعمت ان کو ملتی ہے۔ ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ادھر نیکیاں کی ادھر گناہ کر کے سارا نور برباد کر دیا۔ تو کوئی نورانیت دل میں پیدا ہی نہیں ہو پاتی، زبان میں مٹھاس نہیں آتی، اخلاق میں نکھار نہیں آتا، طبیعتوں کے اندر وہ اعتدال، وہ ٹھنڈا پن، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذت نہیں آتی۔ وقت ہے واللہ، حالات کا سب سے بڑا پیغام اہل ایمان کے لیے یہی ہے کہ خدا کے بندو،
باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے اپنی زندگی بدلو، زندگی کے اندر سے گناہوں کو نکالو۔ ایک صحابی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات پوچھی۔ صحابہ کے سوالات بھی عجیب ہوتے تھے۔ صحابہ قیل و قال کے بارے میں سوالات نہیں کرتے تھے، اس طرح کے سوالات نہیں کرتے تھے جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، ایک تمنا اللہ کے رسول میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، میں کون سا عمل کروں؟ اب کوئی آج ہم میں سے سوچتا ہوگا کہ آپ نے بتایا ہوگا کہ 40 رکعت نفلیں پڑھا کرو، روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرو، اتنے نفلی روزے ہر مہینے میں رکھا کرو۔ حضور نے بالکل عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کے حرام کیے ہوئے ہر کام سے روک لو اپنے آپ کو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہمارے نزدیک عبادت گزاری نیکیاں کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عبادت گزاری گناہوں سے بچنے کا نام۔ نیکیاں کرنے والے مسلمان تو کچھ ملتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے والے مسلمان بہت کم ملتے ہیں۔ حالات کا سب سے پہلا پیغام اور اصل پیغام یہ ہے کہ فکر کرو، بہت تیزی کے ساتھ آئندہ آنے والے حالات، بڑی تیزی کے ساتھ بالکل اسی علاقے میں وہ سب ہو رہا ہے جس علاقے کے اندر دجال بھی آئے گا، جس علاقے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، جس علاقے کے اندر امام مہدی بھی آئیں گے، جس علاقے کے اندر فیصلہ کن مقابلہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ سب کچھ اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سننے کے بعد باہر نکل کے پوچھیں گے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب سے کہ امام مہدی کب آ رہے ہیں، 2015 میں کہ 2016؟ یہ حالت توبہ کی طرف طبیعت نہیں چلے گی۔ امام مہدی کے استقبال کے لیے ان کو جانا ہے ایئرپورٹ پر۔ اچھی واہیات بات ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ قلوب کے مردہ ہو جانے کی علامت تو نہیں ہے۔ ہمارا ذہن فوراً ادھر جانے لگتا ہے۔ سنا ہے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، کتنے سال کے ہو چکے اب تک؟ کسی صحابی نے کبھی اس طرح کی لغو باتیں نہیں کی۔ یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ اکبر، اس دور میں سب سے زیادہ اہتمام کی ضرورت یہ ہے کہ بس گناہ میرے اندر سے نکل جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آگے آنے والے دور میں اسلام اور کفر کی جو فیصلہ کن لڑائی ہونے والی ہے، اس میں تقوی والوں کو چنے گا۔ تقوی والوں کے سوا کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔